مسئلہ فدق پر روافظ کے رد میں گفتگو کرتے ہوئے جو میں نے یہ کلمات بولے تھے، جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہاں لفظ خطا سے میری مراد قطعی طور پر خطائے اجتہادی ہی تھی، جس پر کلام کا ماقبل، جس میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو محفوظہ کے لقب سے ذکر کیا گیا ہے، اور کلام کا مابعد بھی دلالت کرتا ہے، جس کی میں نے بعد میں خود وضاحت بھی کر دی تھی۔ عوام میں جو الفاظ وائرل ہوئے انہیں ماقبل اور مابعد سے کاٹ کے وائرل کیا گیا، چونکہ راحت جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہا کے آداب کا معاملہ بڑا حساس ہے، لہٰذا اکابر علماء اہل سنت کے کہنے پر انتشار و اختلاف کے خاتمہ کے لیے یہ الفاظ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں کے کلمات کو بندہ ناچیز واپس لیتا ہے، نیز محفوظہ عن الخطا کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان سے کبھی نہ کبھی لازماً گناہ کا صدور ہوتا ہے، خواہ انتہائی نادر ہی کیوں نہ ہو۔ پس محفوظ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گناہ سے بالکل محفوظ بھی ہو سکتا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ محفوظ رہیں۔ میری کسی تقریر یا تحریر سے اس کے برعکس مفہوم کا تاثر پیدا ہوتا ہے تو میں اس سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ البتہ بعض اکابر سے خطائے اجتہادی منقول ہے اور وہ محفوظ ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اب بھی کسی کو میری اصل گفتگو میں لفظ اجتہادی کی صراحت نہ کرنا نامناسب معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اصول کے مطابق یہ صراحت ضروری نہیں تھی، یا میری کسی تقریر یا تحریر سے میرے بیان کردہ موقف کے خلاف میرے بارے میں کسی بات کا گمان ہوا ہو، تو پھر بھی بندہ ناچیز سیدات نساء العالمین و سیدات نساء الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علی ابیہا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہے۔ نیز میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر لغزش کو معاف فرمائے اور آئندہ بھی فکری کجی اور لفظی زلات سے محفوظ فرمائے۔ روافظ کے چوتھے دعوے کا جواب میں نے اب اجمالی کر دیا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علی ابیہا و علیہا سمیت جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم و اہل بیت اعظام علیہم الرضوان معصوم نہیں ہیں، البتہ یقیناً محفوظ ہیں، اور مسئلہ فدق میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہیں اور مصیب ہیں، معاذ اللہ ہرگز غاصب نہیں ہیں۔ اس دوران اصلاح احوال کے لیے مخلص اکابر میرے پاس تشریف لاتے رہے ہیں، ان سب کا میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے طفیل ہمارے مابین محبت و احترام کا رشتہ قائم فرمائے، اور ہم سب کو یک زبان ہو کر اور یکسو ہو کر دین حق، اسلام اور مسلک حق اہل السنہ والجماعہ کی اتباع کرتے ہوئے اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا
ومسلما على رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه العظام اجمعین۔ حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی زید مجدہ نے جو آپ کے سامنے کلمات ادا کیے، ان کلمات کو اکابر علماء اہل سنت نے قبول کیا ہے اور اس کی تائید کی ہے۔ ان میں حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، علامہ مفتی محمد عبدالعلیم سیالوی شیخ الحدیث و رئیس دار الافتاء جامعہ نعیمیہ لاہور، علامہ مفتی محمد صدیق ہزاروی سعیدی شیخ الحدیث جامعہ حجویریہ لاہور، علامہ مفتی حبیب احمد نقشبندی مفتی اعظم بلوچستان و محتمم جامعہ اسلامیہ نوریہ کوئٹہ، علامہ مفتی محمد اسماعیل ضیائی شیخ الحدیث و رئیس دار الافتاء دارالعلوم امجدیہ کراچی، علامہ مفتی محمد ابراہیم قادری شیخ الحدیث جامعہ غوثیہ رضویہ سکھر و مفتی اعظم سندھ، علامہ صاحبزادہ مفتی محمد جان نعیمی محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ کراچی، علامہ مفتی محمد اکمل مدنی بانی محتمم و شیخ الحدیث الفرقان اسکالرز اکیڈمی کراچی، علامہ مفتی محمد رضوان احمد نقشبندی محتمم و شیخ الحدیث جامعہ انوار القرآن کراچی، علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی استاذ حدیث و مفتی جامعہ انوار القرآن کراچی، علامہ مفتی محمد وسیم اختر المدنی بانی و محتمم و رئیس دار الافتاء فیضان شریعت کراچی، علامہ ڈاکٹر مفتی حق النبی سکندری الازہری محتمم دارالعلوم صبغۃ الہدیٰ شاہپور چاکر سندھ، حضرت پیر سید ظفر اقبال عابد شاہ زیب سجادہ علی پور سیدہ، علامہ مفتی ندیم اقبال نائب رئیس دار الافتاء دارالعلوم امجدیہ کراچی، مولانا صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی محتمم دارالعلوم امجدیہ کراچی، زیغم اسلام علامہ سید مظفر شاہ محتمم و بانی جامعہ علی ابن ابی طالب کراچی و اسلام آباد، علامہ پیر محمد عبد الرشید اویسی بانی و محتمم جامعہ اویسیہ گجرات، علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی محتمم و شیخ الحدیث جامعہ ندرۃ العلوم کراچی، علامہ مفتی محمد سعید قمر سیالوی شیخ الحدیث جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد، علامہ مفتی احسان اللہ نقشبندی
شیخ الحدیث جامعہ مدینۃ العلم گجرانوالہ علامہ مفتی سید زین العابدین شاہ سجادہ نشین دربار عالیہ شاہ ابو المعالی لاہور و مفتی جامعہ نعیمیہ لاہور، علامہ صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی محتمم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور و شیخوپورہ، علامہ میاں صغیر احمد نقشبندی سجادہ نشین آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، علامہ میاں تنویر احمد نقشبندی زیب سجادہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، علامہ مفتی محمد لطف اللہ نوری شیخ الحدیث و محتمم جامعہ بدر العلوم نور القرآن بصیر پور۔ یہ ان میں سے کچھ حضرات موجود ہیں اور کچھ اس مجلس میں موجود نہیں ہیں۔ ان سب نے اس تحریر کو پڑھا، اس کی توثیق کی، تصدیق کی اور تصویب کیا، اور مشترکہ طور پر اس کے بارے میں یہ شرعی فیصلہ جاری کیا ہے: سیدۃ نساء اہل الجنہ و سیدۃ نساء العالمین بدعۃ الرسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک بحث کے دوران علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے ایک جملہ بولا: اگرچہ شرعی طور پر اس میں کوئی بے ادبی نہیں تھی، لیکن مسئلہ کی حساسیت کے پیش نظر اہل سنت و جماعت میں ایک اضطراب پیدا ہوا اور فی ما بین المسلک ایک ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی۔ بعض اکابر اہل سنت ایک عرصے سے خالص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اہل سنت و جماعت کو اس ابتلا سے نکالنے کے لیے کوشاں تھے۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مساعی جمیلہ کو مأجور و مشکور فرمایا اور مندرجہ بالا تحریر کے ذریعے علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے اپنے اس جملے کو مکمل طور پر واپس لے لیا اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا سے بھی بصمیم قلب معافی کے خواستگار ہوئے ہیں۔ یہ ان کی حق پسندی کی دلیل ہے۔ ہم اس پر ان کی تحسین کرتے ہیں اور اپنے سمیت سب کے لیے استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے مسلمات کے مطابق یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور اب اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ ہم حکومتی اداروں اور انتظامیہ کو بھی مطلع کرتے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اب اہل سنت و جماعت کے مرکزی دھارے یعنی مین اسٹریم کا حصہ ہیں اور ملک بھر میں ان کی تبلیغی سرگرمیوں میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، ورنہ اسے اہل سنت و جماعت کے خلاف اقدام تصور کیا جائے گا۔ یہ پاکستان میں اہل سنت و جماعت کی نمائندہ شخصیت ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ یہ اپنے تعلیمی، تدریسی، تربیتی اور تبلیغی کام کو اپنی پوری قوت و توانائی کے ساتھ جاری و ساری رکھیں اور اللہ تعالیٰ ان کو
صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وثبت اقدامنا علی الصراط المستقیم الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جن علماء کرام کے تصدیق، تصویب اور توثیق کے حوالے سے میں نے نام لیے ہیں، یہ پاکستان میں اہل سنت و جماعت کے علمی آفتاب و ماہتاب ہیں۔ ان میں سے ہر ایک استاد الاساتذہ ہے اور ان کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ملک کے اندر اور بیرون ملک دینی خدمات میں مصروف ہیں۔ اس لیے ان کی تصدیق، تصویب اور تائید کے بعد اب اس مسئلے میں کسی کو بھی کوئی اشکال باقی نہیں رہنا چاہیے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اہل سنت و جماعت کے درمیان جو خلفشار یا انتشار ہے اس کا سد باب کیا جائے، اور سب اپنے اپنے دائرہ کار میں دین حق اسلام اور مسلک حق اہل سنہ والجماع کی خدمت انجام دیں، اور ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو ہمارے عوام ہیں وہ ان سب کے علم سے استفادہ کریں۔ یہ ہماری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب اکابر کا سایہ تمام تر صحت و سلامتی کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ، اور تمام تر علمی، عقلی، فکری، روحانی اور جسمانی قوا کی سلامتی کے ساتھ تا دیر انہیں قائم و دائم رکھے، اور اہل سنت کو ان سے کما حقہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔